میں جب سے پنجاب آیا ہوں دعوتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور آج میں نے گیلےوال میں موجود کون سی عظیم ہستی کی مزار پر حاضری دی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزار پر جا کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں، آج ان کی یہ غلط فہمی یہ ولاگ دیکھ کر دور ہو جائے گی۔ اور اب تو تقی عثمانی صاحب بھی اس چیز کو مان چکے ہیں، اس لیے یہ ولاگ آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم، آج میں ایک دعوت پر جا رہا ہوں۔ دھول مٹی سے بچنے کے لیے اپر پہنا اور بائک کو سٹارٹ کر کے اسے باہر نکالا، جس کے بعد میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اور پنجاب میں سفر کے دوران نہر وغیرہ آنا نارمل سی بات ہوتی ہے۔ خیر کچھ سفر کے بعد میں گیلےوال سٹی میں پہنچ گیا، اور اسی کے برابر میں تھوڑا سا آگے یعنی نوری لال پر میرا کزن مجھے ریسیو کرنے آ گیا، کیونکہ مجھے ان کے گھر کا معلوم نہیں تھا۔ خیر گھر پہنچ کر میں نے اریان سے ملاقات کی اور گھر میں داخل ہو کر پیڑ کے نیچے چھاؤں میں بائک کو کھڑا کیا، جس کے بعد میں اندر روم میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں اریان کی والدہ نے مزیدار سا روح افزا بنا کر مجھے دیا، اور دوسری جانب کچن میں کھانا وغیرہ بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ کیونکہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا تو اس لیے میں تھوڑا سا سو گیا، اور کھانا تیار ہونے پر مجھے اٹھا دیا گیا، اور میں نے یہی نوابوں کی طرح ہاتھ دھوئے۔ ویسے پنجاب میں اس طرح سے بھی مہمانوں کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے مزیدار سے چکن کے سالن کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا، اور کھانے کے دوران ہی لائٹ چلی گئی۔ کیا کریں، پورے ملک کا یہی حال ہے، اور سالن اتنا لذیذ بنا ہوا تھا کہ انگلیاں چاٹنی پڑی۔ خیر کھانا کھا کر میں روم سے باہر آ گیا اور درخت کے نیچے اس چارپائی پر آ بیٹھا۔ خیر اتنی گرمی میں چائے بالکل نہیں پیتا، مگر دیہات میں تازے اور خالص دودھ کی چائے بنتی ہے، اس لیے میں نے کولڈ ڈرنک کے بجائے چائے کو ترجیح دی۔ خیر چائے پینے کے بعد ہم اریان کے گھر میں ہی موجود اس چھوٹے سے گیٹ سے باہر آ گئے، اور ان کے گھر کے پیچھے ہی ریلوے ٹریکس موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم اسی ٹریک سے ہوتے ہوئے مزار شریف کی جانب چل پڑے۔ خیر چلتے چلتے ہم پھاٹک تک آ گئے، جہاں یہ خوبصورت سی نہر موجود تھی، اور ان دنوں اتنی کوئی گرمی ہو رہی ہے کہ بس نہ پوچھیں، اور اس گرمی میں ان بے زبان جانوروں کا خاص خیال رکھیں۔ ویسے ہمارا ارادہ مزار پر پیدل جانے کا تھا، پر میں نے منیب کو بھیج کر بائک منگوا لی، کیونکہ اس گرمی میں پیدل چلنا بہت ہی مشکل ہے، اور ان بچوں کے مزے ہیں جو روز اس نہر کے ٹھنڈے پانی میں آ کر نہاتے ہیں۔ خیر اس کے بعد ہم بائک پر بیٹھ کر مزار کی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر مزار پر پہنچ کر ہم نے بائک کو لاک کیا، جس کے بعد ہم مزار شریف میں داخل ہوئے۔ اور صاحب مزار رحمت اللہ علیہ کا نام حضرت فتح اللہ شاہ بخاری ہے، اور آپ نوری لال کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مزار بہت ہی خوبصورت تھی، اور یہاں کافی سکون تھا۔ اور یاد رہے ہم صاحب مزار سے نہیں بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کی، اور بے شک اللہ ان کے وسیلے سے دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔ اور اب تو جناب تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بزرگوں کا فیض ان کے وفات پا جانے کے بعد مزید بڑھ جاتا ہے۔ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ واسطہ جس کو چاہے بنا دے، وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے۔ تو یاد رہے ہم اسی فیض کو حاصل کرنے کے لیے ان بزرگوں کی مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رہے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق مزار پر عورتوں کا آنا سختی سے منع ہے، اور جب تک مزار مبارک کی چادر پھٹ نہ جائے تب تک دوسری چادر چڑھانا بھی منع ہے۔ خیر مزار پر حاضری دینے کے بعد ہم مزار سے باہر آ گئے۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اب تک بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔